السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ؟ میرا نام ہے شجاعت، میرے اس چینل مجھے لیکر آپ لوگوں کا بہت بہت خوش آمدید۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو ٹریجڈی ہوئی ہے ایک ملک اور قوم کی، کہ طارق جمیل کے صاحبزادے ان کا انتقال ہو گیا، اور پاسبلی سننا یہ دے رہا ہے کہ اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے اپنی جان لے لی۔ اچھا، اور ایک اور بھی کہانی چل رہی ہے، وہ یہ کہ ان کو ڈپریشن تھا، اور ڈپریشن کی وجہ سے انہوں نے اپنا موت کا سامان خود کر لیا، اپنے آپ کو گولی مار لی۔ تو ہمارا آج کا ٹاپک یہی ہے کہ ڈپریشن کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، اور اس کو کس طرح ختم کر سکتے ہیں۔ ڈپریشن ان عام ورڈز میں ہم یہی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ذہن کی ناچاہی کہ وہ اس کو ناپسندیدگی بات کر لیں یا پھر اس کے اندر انٹرسٹ نہ ہونا، اس کو ڈپریشن کہتے ہیں۔ فور سپوز ہم اگر نارمل ٹرمز میں دیکھیں، ایک ایکسٹریم لیول پہ یہ لے جانے والی بات ہے کہ ایک بچے کو اگر میتھس کے اندر انٹرسٹ نہیں ہے، اور اس کا انٹرسٹ نہ ہونے کی وجہ سے اگر اس کو زبردستی وہ میتھس کا پیپر پڑھایا جائے، اور وہ اس حد تک اس کو ٹارچر کیا جائے کہ وہ اس کو نہ سمجھ آ رہا ہو، پھر بھی غلط طریقے سے اس کو پڑھانے سے وہ ایک ٹراما میں چلا جاتا ہے، اسٹریس میں چلا جاتا ہے۔ اور یہ اسٹریس اگر لانگ ٹائم تک رہے، یہ ٹراما اگر ایک بہت لمبے عرصے تک رہے، تو وہ ڈپریشن میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ ڈپریشن یہی ہوتا ہے کہ آپ کی جو سوچ ہوتی ہے، آپ کو اس زاویے سے نہیں سوچا جا رہا ہوتا جو آپ کی لیے بنی ہے۔ تو اس کے کیا عوامل ہیں، کیا اس کو کس طرح ختم کر سکتے ہیں، آج ہم وہی بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے عوامل جیسے میں نے آپ کو بتا دی کہ انٹرسٹ نہ ہونا کسی چیز میں، فور سپوز کہ ایک لانگر ٹرم تک کوئی آپ کے ذہن سے کوئی بات اگر آپ کو چھو رہی ہو اور وہ آپ کو پسند نہ آ رہی ہو، یا پھر جو ہے میں آپ کو نارمل مثال دے دوں، یہ عام لوگ جو ہیں، عام تر لوگ جو ہیں، وہ کسی چیز کی اسکیئرسٹی کی وجہ سے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ فور سپوز کہ کسی اور کے انٹرسٹ کا نہ ہونا یا اپنے انٹرسٹ کا نہ ہونا، یہ دونوں چیزیں ایک باعث بنتی ہیں ڈپریشن کی۔ فور سپوز اگر کسی شخص کو اپنے گھر سے محبت نہیں مل رہی ہے، اور وہ اس کا طلبگار ہے، تو وہ اس چیز کو اگر لانگر ٹرم تک برداشت کرتا ہے، تو وہ ایک ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، وہ ایک موڈ سوئنگس میں چلا جاتا ہے۔ اس میں ہوتا ہے کیا ہے، کبھی آپ کے بہت اچھے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں کہ مطلب آپ کو بہت اچھی، اور آپ کے اندر انرجیٹک پاورز ہوتی ہیں کہ آپ بہت تیزی سے چیزوں کو سمجھتے ہیں اور کرتے ہیں، اور کبھی آپ بہت ہی ڈل ہو جاتے ہیں، آپ کا لیول آف انڈرسٹینڈنگ بہت ڈل ہو جاتا ہے، آپ سیڈ سانگ سننے لگتے ہیں، آپ ایک بالکل ایسی اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں جہاں آپ اپنے آپ کو سوچتے ہیں کہ میرا اب دنیا میں کسی چیز پر انٹرسٹ نہیں رہا، یا پھر کسی چیز پر اعتبار نہیں رہا۔ تو یہ وہ اسٹیٹ ہوتی ہے کہ جہاں جو ہے انسان اپنی جان لینے کا بھی سوچ سکتا ہے، اور اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کا بھی سوچ سکتا ہے۔ میرے خیال سے اس کا واحد حل اور بہت آسان حل یہ ہے کہ آپ ایک ڈپریس انسان کو اس کے ساتھ اس کو مانیٹر کریں، ہمیشہ رہیں، اور اس کو ایک ایم آف لائف دیں۔ کیونکہ اگر انسان کا ایم آف لائف ہی نہیں ہے کہ کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں ہے، کسی چیز میں اس کو اعتبار ہی نہیں ہے، تو ضرور وہ اس طرف چلا جائے گا کہ وہ اپنی زندگی کو ختم کر لے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی کا مقصد ختم ہو گیا، یا پھر وہ جس لیے آئے تھے وہ مقصد ہے ہی نہیں ان کے لیے، یا پھر ان کو کوئی اہمیت دینے والا ہے نہیں دنیا میں کہ وہ کسی چیز کے لیے، کسی شخص کے لیے زندہ رہیں یا پھر اپنی زندگی کو پورا کریں۔ تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب زندگی کو ختم کر لینا چاہیے، کیونکہ ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے اسکیپ کا۔ تو اس کو ایک تو توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس کا ایم آف لائف سیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ اس کو خود بتائیں، اس کے ساتھ بیٹھیں، اس کو سوچنے میں مجبور کریں کہ یار تمہیں کس چیز میں انٹرسٹ ہے، اور اس کے انٹرسٹ کے جو جتنے بھی راستے ہیں اس راستوں کو آسان بناتے جائیں، تاکہ وہ ایک انٹرسٹ کے اندر وہ بہتا جائے، اور وہ چیز اس انٹرسٹ لیتے ہوئے وہ اپنا ایک کیریئر بنا لے، اپنی ایک سوچ بنا لے، اپنا ایک مشغلہ بنا لے، جہاں پر اس کو پرانی یادیں یا پھر اس کو ایسا لگے کہ کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے، وہ ختم ہوتی جائیں۔ تو جب وہ ایک ٹنل بنا لے گا، اپنا ایک راستہ بنا لے گا، تو ضروری وہ انٹرسٹ وہ اپنی چیزوں پر قابو پا لے گا، اور ہو سکتا ہے بعد میں اس کے لیے بہت آسانی پیدا ہو۔ تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنی لائف جو ہے، جتنی بھی وہ ریگولر ایکٹیویٹیز کرتا ہے، وہ اپنی لائف کو بہتر بنائیں، اپنے مشاغل، اپنے جتنے بھی ایفرٹس ہیں اس کو بہتر طریقے سے چلائیں۔ دوسرا یہ میں کہہ لوں کہ
اپنی فزیکل ایکٹیویٹیز کو بہتر کرے، اپنا ایک جاگنگ کا ٹائم بنائے، کرکٹ یا جو بھی وہ سوچتا ہے کہ وہ کر سکتا ہے، اپنا ایک مشغلہ جس کے اندر وہ سوشل سرکل سے جڑ کر رہے، باڈی بلڈنگ کر لینا یا پھر ایسے گیمز کھیلنا جس کے اندر لوگوں سے جڑا نہیں جاتا، میں اس کو ضروری نہیں سمجھتا کہ یہ زیادہ بہتر ہوں گے۔ ایسے مشاغل، ایسے اسپورٹس جس کے اندر لوگوں سے سوشلائز کیا جا سکے، جیسا کہ کوئی جوڈو ہو گیا یا پھر جو ہے کراٹے ہو گیا یا پھر ایسے فٹ بال جس کے اندر ایک ٹیم ورک کیا جا سکے، تو اس ٹیم ورک کے اندر ملتے ساتھ ہی آپ ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں اور اپنے اس ڈپریشن کو کم کر سکتے ہیں۔ اپنی ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس کو بنائیں، اچھا کھائیں، اچھا ہیلدی فوڈ کھائیں جس کے اندر آپ کے ذہن طاقتور ہو، اپنے آپ کو ہر چیز سے بالا تر کر لیں گے، کوئی آپ کو سوچ رہا ہے کہ نہیں سوچ رہا، کوئی آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ نہیں سوچ رہا، کوئی آپ کی ان ساری چیزوں کی پرواہ کرتا ہے کہ نہیں۔ اپنی ایک دنیا بنا لیں اور اس دنیا میں نئے لوگوں کو ایڈ کریں، پرانے لوگوں کو اس سے نکالیں، تاکہ جو ہے جب یہ پرانی زندگی آپ سے چھوٹے گی تو ایک نئی زندگی آپ سے جڑے گی اور آپ ضرور اس چیز سے نکل آئیں گے، اس ٹراما سے نکل آئیں گے۔ تو اس پر ہم اور بھی ویڈیوز بنائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس لڑکے کو جواہر رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اس کو اس کے گھر والوں کو جو ہے صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔